السلام علیکم دوستو، بات چل رہی تھی اس قوم کے زوال کی۔ میں نے ایک تحقیق کی جس میں مجھے پتہ چلا کہ جاپان میں بچوں کا اسکول میں کوئی امتحان نہیں لیا جاتا جب تک وہ 10 سال کے نہیں ہو جاتے۔ اسی طرح ایک اور تحقیق بھی کی کہ جرمنی میں پرائمری اسکول کے ختم ہونے سے پہلے کوئی امتحان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد بچوں کے نازک دماغ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ عالمی سطح پر چائلڈ لیبر پر تو پابندی ہے، لیکن انہیں یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ معصوم بچوں کا کتابوں اور کاپیوں سے لدے بستوں کا اسکولوں کو لے کر جانا اور واپس لانا بھی ایک چائلڈ لیبر ہی ہے۔ یہ تو جسمانی مشقت ہے، ذہنی طور پر بچوں کو کتنا مفلوج کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں، اس پر تو میں اب بات کروں گا۔ ہمارے ہاں جہاں بچے پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں، وہاں یہ ناقص اور مضر صحت مصنوعی غذائیں کھا کر بڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو ناقص تعلیم دلانے کے لیے سرکاری اور پرائیویٹ کھنڈرات میں بھیجا جاتا ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کی اگر بات کی جائے تو ان کے اکثر استادوں کا ایک ہی منشا ہوتا ہے کہ سب کے سب بچے پاس ہو جائیں اور ان کی بس صرف پاسنگ مارکس آ جائے، کیونکہ ان سے اوپر والوں کی مدعا یہ ہوتی ہے کہ استاد اگر 100% نتیجہ دلانے والا ہوگا تو سب سے اچھا استاد ہوگا۔ ان کے ہاں پاسنگ مارکس آنا کامیابی ہے۔ اس طرز تعلیم سے جہاں ان بچوں کا ذہن مفلوج ہوتا ہے تو وہاں ان کے خیالات و تصورات محدود ہو کر غلامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پاسنگ مارکس کی غلامی۔ تبھی تو یہ قوم زوال کا شکار ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اکثریت غریب ہے اور انہی سرکاری کھنڈرات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ سلیبس پر انشاءاللہ آگے چل کر بات کریں گے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی اگر بات کی جائے تو ان کی تو صرف ایک ہی خواہش ہے، دولت۔ ان کے بقول علم بہت بڑی دولت ہے، واقعی میں بہت بڑی دولت ہے۔ حصول علم کو انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے۔ بچے کو جب ان کے اسکول میں بھیجا جاتا ہے تو کہتے ہیں بستہ بھی ہمارے اسکول کا، یونیفارم بھی ہمارے اسکول کا، اور نہ جانے کیا کیا ہمارے اسکول کا۔ اپنے اسکول میں بچوں کا اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے اکثر یہ ماہانہ فیس تو کم رکھتے ہیں، لیکن دوسرے ذرائع سے بہت دولت کماتے ہیں۔ ٹیسٹ میں ناکامی پر فائن، لیٹ فیس فائن، چھٹی پر فائن اور نہ جانے کس کس چیز پر فائن۔ یہ تو بات ہوئی ان کے کاروبار کی۔ اب تعلیم پر بات کرتے ہیں کہ ان پرائیویٹ کھنڈرات میں تعلیم کس نوعیت کی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں استاد زیادہ محنت نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے بچے کے نمبر کم آتے ہیں۔ نمبر کم تو نوکری نہیں ملے گی۔ پرائیویٹ اسکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ وہاں بچے کے نمبر زیادہ آتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا اکثر پرائیویٹ اسکولوں کا منشا صرف اور صرف پیسہ ہے۔ جتنے بچوں کے زیادہ نمبر اتنا ہی اسکول پر رش، جتنا زیادہ رش اتنا زیادہ پیسہ۔ کیوں؟ کیونکہ علم بہت بڑی دولت ہے۔ اب ابتدا سے ہی بچوں کے ذہنوں پر نمبروں کو سوار کیا جاتا ہے، جو کہ محض ہنس سے ہیں۔ اصل قابلیت چلی گئی بھینس چرانے۔ پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ ان ہنسوں کے حصول کے لیے بیجا اتنی محنت کرتے ہیں کہ یہ اس چیز کو بھی یاد کر لیتے ہیں جس کی انہیں سمجھ بھی نہیں آتی، یعنی رٹا۔ اس چیز کا نقصان ایک تو یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر غلام بن جاتے ہیں، تو دوسری طرف ان کا دماغ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پہلے سے ہی کچھ زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ تبھی تو یہ قوم زوال کا شکار ہے۔ بس جس کو جہاں جھونپڑی، کمرہ، چھوٹا سا گھر مل گیا، بس وہاں یا تو پرائیویٹ اسکول ہے یا اکیڈمی ہے۔ میرا بس چلے تمام اکیڈمیوں کو بند کر دوں، فضول ہے سب کے سب۔ اچھا، والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں داخل کراتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اسکول سے فوراً بعد اکیڈمی جانا ہے تاکہ ٹاپر بنو۔ ایک اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی اسکول اور اکیڈمی کا اتنا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو دماغی بخار ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اگلے دن اسکول میں حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں۔ اس سے بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک آزاد ماحول کا وقت نہیں ملتا کہ وہ کچھ اپنی مرضی کا کھیلے کودیں، بس ایک ایک حرف کے غلام بن جاتے ہیں۔ رٹا رٹا رٹا، ہر وقت اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ ٹھونستے رہیں گے، نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام بس۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں، چاہے استاد ہیں یا چاہے ان کے والدین ہیں، کہ بیٹا آج اپنے دماغ کو کپاؤ گے تو کل ایک کارآمد شخص بنو گے۔ کارآمد شخص تو کہاں بنتا ہے؟ وہ تو آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بیچارہ کسی کام کا نہیں رہتا، بس کہیں کسی اور کے انڈر کام کرتا ہے۔ اس کو والدین اور استاد کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس قوم کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اپنے بچے کو ناقص تعلیم دے کر ظلم کیا،
لیکن سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ اب یہ اس غلطی کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اس طرز کا تعلیم جو کہ میں نے عرض کیا ناقص نہیں بلکہ اچھا نظام تعلیم ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی تعلیم سے ہی ہم آگے بڑھیں گے اور عالمی سطح پر حکمران بنیں گے۔ اس قوم کی بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ کسی کڑوے لفظ سے کسی کا دل دکھا ہو تو معذرت۔ والسلام۔